بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح و قیامت تک مسلمانوں کے لیے تمام صحابہ کرام کو ایک مثال بنا کر پیش فرمایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اگر وہ ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لانے والوں کو ایک نمونہ اور مثال بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا تو ہم ایمان لانے والوں کو ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ان کی ایمانی اور عملی اور اخلاقی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے اور سب سے زیادہ بلند مرتبے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ فضیلت والے اور سب سے زیادہ بلند مرتبے والے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیروی کرنے کا خصوصی حکم ارشاد فرمایا، اور ہمارے علماء امت نے خلفائے راشدین کی زندگی کو ایک خصوصی اہتمام کے ساتھ محفوظ فرمایا، اور ان کی زندگی کے ہر ایک کام کو، ہر ایک عمل کو ہر طرح لوگوں تک پہنچانے کی مکمل کوشش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مراتب۔ امت محمدی میں صحابہ کرام کی جماعت فضائل اور مراتب کے لحاظ سے صف اول میں کھڑی ہے، اور ان کے بعد خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ فضیلت اور مرتبے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین اور سابقین میں سے ہیں۔ اولین اور سابقین سے مراد یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی بھی ہیں، یعنی اسلام کی سب سے پہلی جنگ بے سر و سامانی اور قلت تعداد میں لڑی کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں سامنے والے مخالف کی تعداد ان سے 3 گنا زیادہ تھی، اور اس جنگ میں شامل ہونا اپنی جان کو قربان کرنا تھا، اور اس جنگ میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت عطا فرمائی گئی، اور اس جنگ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بیت رضوان میں بھی شمار ہوتے ہیں، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی اور آخری سانس تک لڑنے اور اپنی جان قربان کرنے تک کا وعدہ دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ دوم بننے کا شرف حاصل ہوا، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔